الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع پر کلام چل رہا تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا مریض کی عیادت کے بارے میں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، جن میں سے پہلا ہے مریض کی عیادت کرنے کا۔ عیادت کا آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ مریض کی عیادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور اس کے ہمدردی کا اظہار کریں، اس کے لیے دعا کریں، ایسے کلمات کہیں جس سے اس کا حوصلہ بڑھے، بیماری سے لڑنے کی طاقت اور قوت پیدا ہو۔ اگر کوئی دم وغیرہ کر سکتے ہوں تو کوئی پاکیزہ کلمات پڑھ کے دم وغیرہ کر دیں، اور اس طرح خوش کن باتیں کر کے پھر ہم واپس آ جائیں۔ تو اس کو یہ عیادت مریض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ سنت کریمہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم مختلف حدیثیں عرض کر رہے تھے۔ پچھلے پروگرام میں ایک چند اذکار پہلے سرکار نے ذکر کیے تھے، ایک حدیث میں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اور پھر فرمایا تھا کہ جو شخص یہ کلمات بیماری کی حالت میں کہہ لے تو پھر وہ اسی میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوں تو ہو سکے تو یہ کلمات کہہ لیں۔ کون کون سے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اور لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 4 ذکر ہیں، اور یہ کوئی تعداد سرکار نے مقرر نہیں فرمائی۔ اپنی بیماری میں ان کو ایک دفعہ ہی پڑھ لیں کم از کم، یا تکرار کرتے رہیں، تھوڑا سا پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ کو منظور ہوا اور اسی بیماری میں انتقال ہو جاتا ہے تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں یہ، اور جو سرکار فرمائیں وہ تو بڑا حق ہے۔ اور اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کے رحمت شامل حال رہی اور یہ مرض وفات کا سبب نہ بنا، اگرچہ میں اس لیے جملہ رسمی طور پہ کہہ دیا، ورنہ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی بیماری پر کسی بندے کو وفات دے دیتا ہے تو یہ اس کے رحمت کے خلاف نہیں ہے، اس میں بھی بڑی رحمت پوشیدہ ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اور ہمارے ہاں تو بس موت سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور ایسا اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت سے موت عطا فرمائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور آپ میری موت کی دعائیں کر رہے ہیں، شرم کریں، اور یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد۔ حالانکہ یہ بہت اچھی چیز ہے، یاد رکھیں موت تو بڑی نفیس شے ہے کہ جیسے آدمی مرتا ہے دنیا کی آلائشوں سے، گندگیوں سے، زوال ایمان کے خوف سے آزادی مل جاتی ہے، اور پھر وہاں کے ایسے ایسے عجائبات ہیں کہ اگر وہ آپ کو مجھے زندگی کے اندر دکھا دیے جائیں تو ہم تمنا کریں گے کہ میں فوراً موت آئے اور ہم وہاں پہنچ جائیں۔ اور جو پہنچ چکے ہیں آپ اپنے رشتہ داروں سے معلوم کر کے دیکھیں، اگر وہ عافیت سے یعنی نیک تھے، اگر وہ وہاں پر عذاب میں مبتلا نہیں ہیں تو ان سے پوچھ کر دیکھیں، وہ کہیں گے کہ ہم کبھی دنیا میں آنا پسند نہیں کریں گے، ایسی کروڑوں دنیا عطا فرما دیں ہم نہیں اس کو لیں گے، کہ یہاں تو ایسے ایسے عجائبات اور ایسی ایسی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن ہم اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ رسمی طور پہ جو ہمارے عرف میں چلتا ہے اس کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت نہ دی اور شفا حاصل ہو گئی تو ان اذکار کے پڑھنے کا ثواب تو انشاءاللہ حاصل ہو گئی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ چیزیں نوٹ کر کے رکھی جائیں، اور بوقت ضرورت یا جب اس کے وقت آتا ہے، یعنی آدمی بیمار ہو جائے یا کوئی اور بیمار ہو جائے تو آپ خود بھی پڑھیں اور دوسرے کو تلقین کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ کر لیں۔ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اور بخاری کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ کی اس بیماری میں باہر نکلے جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بیمار ہو گئے تھے، اور آپ کی یہ بیماری کئی دن تک چلتی رہی تھی، اور پھر اسی کے بعد آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس تھے، باہر تشریف لائے، تو لوگوں نے پوچھا اے ابو الحسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی ہے؟ یعنی یہ رسمی ایک جملہ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی وہ کس حال میں ہے، کیسی طبیعت تھی ان کی، ایسے وہ پوچھا کرتے تھے کہ کیسے صبح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا الحمدللہ آپ نے بہتر ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔ تو
تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خود مریض کی عیادت کرنا سنت ہے، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیادت کی ہے سرکار کی، اور اگر آپ عیادت نہ کر سکیں تو جو عیادت کر کے آئے اس سے مریض کے بارے میں پوچھ لینا، یہ بھی سنت ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ ایک ثواب کا پہلو ہوگا، کیونکہ ہمارے اکابرین نے ایسا کیا ہے، لہٰذا مریض کے بارے میں باس پرس چلتی رہنی چاہیے، معلومات حاصل ہوتی رہنی چاہیے۔ بخاری و مسلم کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب کہ آپ میرے ساتھ سہارا لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ مشہور حدیثیں ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ میرا وصال جو ہو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہو، اس لیے آپ نے اپنی تمام جو دیگر ازواج تھیں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں آخری ایام عائشہ کے ساتھ گزاروں، تو باقی تمام ازواج نے آپ کی اس خواہش کا احترام کیا اور خوش دلی کے ساتھ اجازت دی کہ بالکل آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور یہ سرکار نے اس لیے کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو باری مقرر کرنے کا حکم ہے، یعنی رات کی اگر دن کی ڈیوٹی ہے تو پھر رات کی، اگر کسی کی نائٹ کی ڈیوٹی ہو تو پھر دن مخصوص کرنے ہوتے ہیں، ایک بیوی کے پاس ایک دن، دوسرے کے پاس دوسری، تیسرے کے پاس تیسرا دن، یا 2 دن یہاں 2 دن یہاں 2 دن یہاں، اس طرح کر لیں، لیکن یہ مقرر کرنا لازم ہے۔ اور جب کسی زوجہ کی باری ہو تو اس کی باری کو منقطع کر کے دوسری کے پاس زیادہ دن گزار دینا یہ گناہ کی صورت ہوگی، ناانصافی ہوگی، عدل کے خلاف ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو گود لیا تھا دودھ پلانے کے لیے، تو آپ کو دودھ پلانا چاہا تو ایک طرف سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا، پھر جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوسری طرف سے پلانا چاہا تو سرکار نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، حالانکہ ابھی جسامت کے لحاظ سے بظاہر اتنے سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن آپ نے چہرہ انور پھیر لیا۔ وہ بار بار کوشش کرتی رہیں لیکن سرکار نے دوسری جانب سے دودھ نہیں پیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اپنا بھی ایک بیٹا تھا، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بھائی، تو میرے آقا نے بچپن سے ہی عدل و انصاف کا یہ بہترین درس دیا کہ اگر ایک طرف سے میں دودھ پی چکا ہوں تو عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دوسری طرف سے میرا بھائی پیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا حصہ بھی میں لے لوں۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نظام عدل جو اب مفقود نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں مقرر کی ہوئی ہیں، اب اگر بغیر اجازت کے آپ کسی کا حق ساقط کرتے تو نبی کی شان کے خلاف ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ نے سب سے اجازت مانگی۔ اور تمام ازواج اچھی طرح جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، اور سرکار اسی لیے چاہتے تھے کہ آخری وقت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہیں، تو سب نے خوش دلی سے اجازت مرحمت فرمائی۔ اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہیں، جن سے سرکار اتنی محبت فرمائیں، اتنا پیار فرمائیں، ان کی گود میں سر رکھا ہو سرکار نے، اور جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری وقت میں میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ملا دیا تھا۔ پھر اس کی وجہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں اس طرح کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی جو وہ دانتوں سے چبا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی، تو میں نے کہا یہ مجھے دے دے۔ میں نے سرکار کی طرف دیکھا تو آپ دیکھ رہے تھے اس طرف، تو گویا کہ میں سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان سے وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اس کو نرم کیا اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور آپ نے اس کو استعمال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت اور پیار کے یہ لمحات تھے اور اس کا اظہار تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اتنی جو محبوب شخصیت ہوں، سوچئے کہ وہ ہمیں بھی کتنی محبوب ہونی چاہیے اور ان کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیار والی نگاہوں سے دیکھیں، محبت والی نگاہوں سے دیکھیں اور دوستی والی نگاہوں سے دیکھیں، تو اس شخص کا کیوں نہیں بیڑا پار ہوگا۔ تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میری طرف سہارا لگائے ہوئے تھے۔ یہ وہی آخری وقت کا ذکر ہے۔ تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو یہ گویا کہ مریض کیا کہے، یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ مرض کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم شور شرابہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں اور اپنے گھر والوں کی جان عذاب میں ڈال دیں، یہ نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا ہے، ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ یہی ہماری بھی روش ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں ہوں، حالت مرض میں اللہ کی بارگاہ میں کلمات تشکر، کلمات شکر ادا کر رہے ہوں، اس کی رضا پر راضی رہنے کا اظہار ہو رہا ہو، ذکر الہی ہوں، تو پھر یہ بیماری ہمارے لیے بڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کے حصول کا سبب بنے گی۔ تو سرکار دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما دے، وارحمنی، اور مجھ پر رحم نازل فرما، والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ تو رفیق اعلیٰ سے مراد جو بلند بالا درجے پر فائز انبیاء علیہ السلام ہیں وہ ہیں۔ تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی ہمیں زندہ کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم بیمار ہو جائیں، اللہ میری بخشش فرما دے، مجھ پر رحم نازل فرما، اور اپنے جو محبوب بندے ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اور علماء فقہا، مجھے ان کے ساتھ کر دے۔ ویسے تو چھوٹا منہ بات بڑی ہے، لیکن ذات بھی تو بہت عظیم ہے، اس کی بارگاہ میں اگر دعا کریں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہمارے ناقص اور کم ترین نیک اعمال کے باوجود ہمیں ان درجات تک پہنچا دے جس کی تمنا خواص کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی اس کے راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت ملاحظہ کیا کہ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتے، پھر اپنے چہرے مبارک پر پانی ملتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری وقت میں مرض عطا فرمایا تھا، اس کے اثرات بھی تھے کہ جسم میں حدت تھی، بخار بہت زیادہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس لیے پھر وہ پانی چہرے پہ آپ ملتے تھے تاکہ اس کی حدت کم ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف آئے تو اب یہ کوئی نہیں ہے کہ آدمی اس کا علاج نہ کروائے اور زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کرے، یہ چاہے اچھی نیت کے ساتھ ہو کہ اچھا ہے، قہر نفس ہوگا، نفس مغلوب ہوگا، میں جتنی اپنے آپ کو تکلیف دوں گا اتنا نفس کی شوخیاں ختم ہوں گی، لیکن یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ علاج کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج فرمایا، جیسے جب آپ کو بخار ہوا تو 7 مشکوں کے پانی سے آپ نے غسل فرمایا۔ یہ سرکار نے فرمایا مجھے 7 مشکوں کے پانی، ایسے مشکوں سے غسل دو جن کے منہ نہ کھولے گئے ہوں، یعنی بالکل کوئی کسی اور نے اس کو استعمال نہ کیا، اور 7 مشکوں کا پانی بہایا گیا۔ اس کا مطلب ہے حدت بہت زیادہ تھی۔ تو یہ طریقہ علاج اختیار کرنا سنت کریمہ ہے۔ جس طرح دعا کرنا یہ بھی ایک طریقہ علاج ہی ہے، اذکار الہیہ پڑھنا کہ اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ شفا دے دے، یہ بھی ایک علاج کا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت جو زنا کے نتیجے میں حاملہ تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ اللہ کے رسول میں جرم کا ارتکاب کر کے حد کو پہنچ گئی ہوں، آپ وہ حد مجھ پر نافذ فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی یعنی سرپرست کو طلب فرمایا اور اس سے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پس جب یہ بچہ پیدا کر لے تو اسے میرے پاس لانا۔ اب دیکھیں انہوں نے گناہ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ چاہتی ہیں تو اب ان کا احترام کہ ان کو آرام سے لے جائیں اور ان کو رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ ان کو تانے دیں یا ان کو مارنا شروع کریں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ بتقاضائے بشریت کو خطا ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو توبہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک مشقت بھرا طریقہ، وہ بہت عظیم ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبے والا ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو انہیں میرے پاس لانا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا، یعنی جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو خاتون کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے مضبوطی سے یعنی اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھے گئے، اور اس کے بعد آپ کے حکم سے اس کو سنگسار کر دیا گیا، پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اب یہ عیادت کے باب میں اس حدیث کو ڈالا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے یا کسی ایسے مطلب فعل میں مبتلا ہو جائے جس میں اس کو ہمدردی کی ضرورت ہو، جس میں اس کو سہارے کی ضرورت ہو، بشرطے کہ نادم و شرمندہ بھی ہو، تو پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا چاہیے، جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روا رکھا ہے۔ انشاءاللہ مزید حدیثیں عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔